بسم اللہ الرحمن الرحیم. جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم. ناظرین، احوال گلگت بلتستان میں ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو درپیش مسائل کی بات کرتے ہیں، اور آج ہم گلگت بلتستان کی سب سے بڑی مارکیٹ انلائی شاپنگ کمپلیکس میں ہم موجود ہیں، اور یہاں کے جو تاجر ہیں اور جو تاجروں کے جو نمائندے ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت ان کی نظر میں کتنے بڑے مسائل ہیں، وہ کون کون سے مسائل ہیں. اس حوالے سے ہم ان سے رائے لینے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انجمن تاجران رجسٹرڈ تنظیم کے سیکرٹری جنرل مومن مغل صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. مومن مغل صاحب، اس وقت تاجروں کے اندر خاصی بے چینی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی تاجر برادری ہے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، چاہے وہ جٹیال سے ہو، چاہے وہ پنیا روڈ سے ہو، مختلف جو ہمارے وارڈس ہے تو کیپ اینڈ ٹچ میں ہے. اس وقت جو ہے وہ بہت غصے میں بھی ہے. تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت پاکستان کے دیگر پروونس ہے، 4 پروونس، کوئی حقوق نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس قسم کے ٹیکس لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تاجر برادری ان کو مسترد کرتے ہیں. ٹیکس دینا چاہیے، اس لیے دینا چاہیے کہ جو بھی ملک ترقی کرتا ہے یہ ٹیکس کے پیسوں سے ہی کرتا ہے. لیکن ادھر تاجر برادری جو ہے اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے. ایک تاجر کا اگر کسی شاپ میں بھی چوری ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے نہ سیکورٹی ذمہ دار ہوتا ہے یہاں پر، نہ پولیس ذمہ دار ہوتی ہے. ایک ایسا پرسان حال ہے تاجر برادری کے گلگت میں، نہ کہیں سے ان کے لیے ریلیف ملتا ہے، پینگ لون بھی نہیں ملتا ان کے لیے. تو کس چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں ہم؟ آلریڈی ہم جو ہے نا ہر بندہ اپنی مارکیٹوں کے جو ہے صفائی کے لیے 100، 150، 200، 300 روپے دے رہے ہیں ہم اس طریقے سے. تو ہمارا یہ ہے کہ مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سٹیک ہولڈر ہے ہمارے گلگت بلتستان کے، انجمن تاجران ہے، ایکشن کمیٹی کے، جتنے میں ہمیں بٹھایا جائے، ہم سے پوچھا جائے یہ ٹیکس کس وجہ سے لے رہے ہو آپ، تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بھرپور جو ہے اسٹرائک کریں گے. اچھا قاسمی صاحب، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کسی بھی سٹیک ہولڈر کے حوالے سے کوئی بھی رسپانسبلٹی، ذمہ داری دی جاتی ہے تو ان کو تھوڑا پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی یہ ہیلپ چاہیے اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں یہ سروسز دے دیں گے. تو یہ جو صفائی ٹیکس کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے تاجروں کو یقیناً اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اعتماد میں تو نہیں لیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر گزشتہ 3 سال سے جس طرح تاجر برادری مشکلات کا شکار ہے. ایک تو کووڈ کی وجہ سے ہم 2 سے 2.5 سال ہم ڈسٹرب رہے. اس کے بعد جس طرح پاکستان کی آپ کی معاشی صورتحال ہے اور جو ڈالر کی اونچی اڑان، جس کی وجہ سے تاجر بری طرح متاثر ہو، اسپیشلی جو چھوٹے تاجر ہیں، جو چھوٹے پیمانے میں پہ کاروبار کرتے تھے، اپنا نظام چلا رہے، وہ بالکل ہی مطلب سمجھے مارکیٹ ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کو کوئی ایسی کوشش کرتی ہے، ایسے اقدامات اٹھاتی کہ جس سے تاجر برادری کو کوئی حوصلہ ملتا ہے، یہاں پہ تجارت کوئی گرو کرتی. لیکن اس کے برعکس یہاں پہ اب ان کے اوپر صفائی کے نام سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو میں صفائی کے نام سے جو ٹیکس ابھی انہوں نے لانچ کیا ہے، اس کے بعد اتنا کہوں گا کہ گلگت کے اندر کون سی صفائی یہ لوگ کر رہے ہیں جس کا یہ ٹیکس لے رہے ہیں. گلگت کی ہر مارکیٹ کے اندر جو دکاندار ہیں وہ اپنے صفائی کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے وہ پیسے دیتے ہیں، اور سیکیورٹی کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے، اس کو وہ پیسے دیتے ہیں. کسی مارکیٹ کے اندر یہ لوگ صفائی نہیں کرے. صرف اور صرف یہ جو روڈ کے اوپر گلگت سے ادھر بازار سے جٹیال تک جو مین روڈ کے اوپر جو چند جو ڈسٹ بین ہیں، اس کا کچرا یہ لوگ اٹھاتے ہیں دن میں 1 مرتبہ، اس کا ٹیکس بھی آپ دکانداروں سے لینا چاہ رہے ہیں. یہ میرے خیال سے مذاق ہے. 3 دفعہ گلگت میں یہ سروے کیا انہوں نے کہ جو کووڈ میں ہمارا نقصان ہوا تھا اس کے لیے سروے کیا 3 دفعہ کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے جو نقصان ہوا، اور تینوں دفعہ سروے کے باوجود کوئی 1 روپیہ کسی تاجر کو نہیں ملا، بلکہ یہ پیسہ کہاں آیا کہاں سے گیا یہ بھی ہمیں نہیں پتا، ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو ہم پریشان ہیں کہ یہ صرف عوام کے اوپر ہی فوکس اور یہ غریب لوگوں کے اوپر، چھوٹے تاجروں کو ہی فوکس کر رہے ہیں کہ ان کو ہی کسی طرح سے دبانا ہے، ان کی جیب سے پیسے نکالنے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاجر برادری برداشت نہیں کرے گی اس وقت. آج تاجر برادری کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور تاجر برادری سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کیا کہیں گے ٹیکس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا سر کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. تو جو یہ ٹیکس لگا رہے ہیں وہ کس بات کی ٹیکس لگا رہے ہیں؟ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارا صدر صاحب ہے، ہمارے انجمن تاجران ہیں، ان کو بٹھائے اپنے پاس تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرے
फिर हमें समझाए बताए कि क्या वजह है जो हम हमसे टैक्स ले रहे हैं। तो मैं तो इस टैक्स के खिलाफ हूँ। मैं यहाँ पे कोई सफाई है, टैक्स वैसे नाम की टैक्स ले रहे हैं, हमारे जो हुकूक हैं पहले वो हमें दे, बाद में हम टैक्स देने के लिए भी तैयार है। और क्या कह सकते। टैक्स गिलगित बल्तिस्तान में तो सबसे पहले बदकिस्मती से जो भी गवर्नमेंट आई है उसमें किसी गवर्नमेंट ने ताजिर बरादरी के साथ कोई तामुन नहीं किया है। अब तक जो भी हुआ है गिलगित में माशी लिहाज से हमारी मुल्क वैसे भी कमज़ोर है, तो हम सबसे पहले चाहे गवर्नमेंट को कि ये तिजारत पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दे। उल्टा हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है कि टैक्स लग रहा है हम पे, सफाई का कोई निज़ाम नहीं। अभी आगे सर्दियाँ आ रही है, बिजली का कोई सिस्टम नहीं। हम बिजली कीमत में मंथली ये सारे बैठे हुए ताजिर बरादरी से पूछ ले कि हम 15,000 रुपये मंथली बिजली का टैक्स दे रहे हैं, किस हिसाब से जनरेटर का टैक्स। हमारे सदर साहब को पता है सफाई का निज़ाम नहीं, चोरी होती है, इतनी बड़ी मार्केट है, अभी तक किसी का पता नहीं चलता है। मेरे दुकान में खुद चोरी हो गया, अभी 1 महीना हुआ है, ना कोई इसकी सुनवाई हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। तो टैक्स भी लगा के हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। सर ये महंगाई की वजह से पहले ही लोग बहुत परेशान हैं और परेशान कर रहे हैं। सुबह सवेरे आते हैं, शाम को वापस इसी हाल में घर जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। टैक्स ऑलरेडी हम दे रहे हैं, सफाई का टैक्स, मार्केट का जो किराए का बिल आता है उसमें 150 रुपये स्वीपर को हम दे रहे हैं, 300 चौकीदार को दे रहे हैं। ना चौकीदार काम, स्वीपर तो खैर अपनी जगह में काम कर रहा है, चौकीदार रात को होता है, इधर चोरियां होती है, उनके चोरों को नहीं पकड़ सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि भाई आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर मार्केट के ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को फोकस कर लिया। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये लोग ले रहे किस चीज़ का टैक्स, लेते किस चीज़ का टैक्स है। और जो टैक्स लेते हैं तो हम इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं, ठीक है टैक्स ले ले, पहले हमारे हुकूक दे दे, हुकूक देने के बाद ये लोग हमारे साथ आके टैक्स और हमारे ताजरान जो बरादरान हैं उनके साथ बैठ के मुशाहिदा करके फिर टैक्स ले ले। उसके लिए हम अगर ये, बाकी इसके अलावा कोई टैक्स लेना चाहे तो हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम। हम इस ज़ालिमाना टैक्स के उसके खिलाफ मजम्मत करते शदीद। यकीनन कारोबारी हल्के जो है टैक्सेस के हवाले से, चाहे वो सफाई के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, यकीनन इनके अंदर पाई जाने वाली बेचैनी जो है वो मज़ीद इजाफा हुआ है। तो जो रेलिवेंट महकमा है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों को टैक्स के नाम पर या सफाई के नाम पर डराने की बजाय इन जो भी मुतल्लिका स्टेक होल्डर है उनको पहले एतमाद में ले ले, उनके साथ बातचीत करे, उनके साथ मुज़ाकरात करे, और उनको एतमाद में लेने के बाद तमाम वो जो एक ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी भी डिपार्टमेंट की कि वो अपना जो मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर है उनके साथ पहले कोई बातचीत करने के बाद ज़हनी तौर पर उनको तमाम तर चीज़ें बताने के बाद फिर वो तवक्को रख सकता है कि इसका कोई मुस्बित जवाब उनको मिलेगा। तो मोमी मुग़ल साहब, अगर आपकी बात मुतल्लिका डिपार्टमेंट नहीं सुनता है तो अगला जो लाएअमल होगा वो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, आज जो है हमारी गैदरिंग हुई थी, हमारे जितने भी 44 वार्ड है उनके सुदूर से हमने मुलाकात की है। हमने उनको ये भी कह दिया कि आपने बिल्कुल किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवानी है। अगर वो लोग आपके साथ जुम्मेदारान आते हैं तो उनको हमारा नाम दे दो, हमसे मिले, हमें बुलाया, उनके ऑफिस में जाएंगे, हमें बुलाया तो हम जाके उनसे डील करेंगे, मीटिंग कर रहे हैं। ये किस हिसाब से आप टैक्स ले रहे हैं? गिलगित तो आपको वैसे भी आपको पता है एक एनसीपी है, एनसीपी जो जितने भी एरियाज होते हैं उसमें टैक्स लागू नहीं किया जा सकता है। अभी जितने भी चीज़ें डाउन से आती है तो हम तो टैक्स दे रहे हैं सारों का, सिवाय गंदम के। तो ये जो है सफाई के नाम पे ये टैक्स लेंगे, कल ये दुकानों के नाम पे टैक्स लाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी के नाम से लेंगे। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। तो हम जा रहे हैं, अगर जो है ना हम सोन हमारी जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसके बाद हमारा अंजुमन ताजिरान और एक्शन कमेटी साथ में जो है प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, एहतजाज करेंगे। तो ये होने नहीं देंगे। अगर हो सके तो हम देखते हैं इनके साथ हम टेबल टॉक भी करेंगे, नहीं हो गया तो हम जाके अदालत से स्टे लेके जो है ना उन्होंने ये जो सोचा है टैक्स के नाम पे जो वेस्ट मैनेजमेंट की, होने नहीं देंगे हम। का तेल लगाते हो, अखरोट का, बादाम का, कौन सा? नहीं, वो आम सा तेल जो होता है वो सरसों का तेल, वही इस्तेमाल करता 24 घंटे में कितने बार तेल लगा? 24 घंटे में एक ही बार लगाता हूँ, वो भी सुबह। तो ये बाल अक्सर लोगों के गिरते हैं, आपके बाल क्यों नहीं गिरे? बस गिरते हैं, थोड़े थोड़े गिरते हैं। हाँ। आप किससे मुतासर हुए? बस नकीबुल्लाह से।
اس کا سٹائل بھی اچھا تھا اور اللہ اس کو بخشے، ابھی تو نہیں ہے اس دنیا میں. میں نے نہیں پڑھا ہے تو کم پڑھا ہے، تقریباً 6 تک پڑھا ہے. ٹیکس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ٹیکس ویسے کیا بات کر رہے ہیں یار، چوری شوری تو مارکیٹ میں ہو رہی ہے لیکن ہم سے ابھی تک نہیں ہوئی. نقصان تو بہت ہے، غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہے، تو کیوں ان لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں؟ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں نا. ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہر مہینے 150 روپے. لمبے بال رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ فائدے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے نا. جو اتنے لمبے بال افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سنبھالنا بھی آتا ہے نا. بس سنبھالنا ہمیں آتا ہے، کسی کو نہیں آتا ہے تو وہ نہیں چھوڑ. کتنا عرصہ ہوا آپ کے یہ اتنے لمبے زلفیں رکھے ہوئے؟ تقریباً 1.5 سال ہو گئے. آپ کس سے متاثر ہو کے آپ نے اتنے لمبے بال رکھے؟ یہ بس ابھی آپ کو کیا بتاؤں، کس سے بھی نہیں، بس اچھا لگتا ہے اس لیے بس چھوڑے. تو آپ بالوں کو کوئی تیل شیل بھی لگاتے ہو؟ نہیں تیل نہیں لگائیں گے کیا، ڈیزل لگائیں گے کیا؟ جی ناظرین، اب سے ہم تھوڑی دیر قبل ہم علاقے کے تاجر حلقوں سے ہم بات کر رہے تھے. اب اس کے بعد ہم علاقے کے سیاسی اور قانونی ماہرین سے ہم بات کریں گے کہ ان کے نزدیک اس وقت گلگت بلتستان کس طرح کے مسائل فیس کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیپٹن ریٹائرڈ شفیق خان اور اس کے بعد ذوالفقار علی تتو سرکار اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے ماہر قانون احسان علی ایڈوکیٹ سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. گلگت بلتستان کا الیکشن وفاق اور صوبوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک تو ٹرانسپیرنسی کو جو ہے وہ انشور کیا جائے، یقینی بنایا جا سکے، اور دوسرا اس میں عوام کے ووٹ کی عزت ہوگی. لوگ ووٹ مانگنے کے لیے عوام کے پاس جائیں گے، عوام کے ووٹ کو عزت دیں گے، عوام کے کام کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ دن رات محنت کریں گے. تو اب تو اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کتنی بھی محنت کرے، آخر میں وفاقی پارٹی نے جیتنا ہے تو لوگ یہاں پہ الیکشن لڑنا ہی چھوڑ دیں گے، باقی لوگ دوسری پارٹیوں کے لوگ. تو ایسے میں وفاق والے کوئی اپنی پرچی بھیجیں گے، پرچی پہ نمائندہ منتخب ہوگا اور لوگوں کے نہ ووٹ کی عزت رہے گی، نہ لوگوں کے کام نکلیں گے، نہ لوگ ووٹ مانگنے کے لیے کسی کے گھر جائیں گے. ایک تو یہ ایشو تھا، اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی، ہماری یہ خواہش ہے، ہم اس کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں کی اسمبلی جیسے تیسے بھی ہے اس کو توڑے وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ، اور وفاق کے ساتھ ہی یہاں بھی الیکشن کرایا جائے. خالد خورشید نے پرائم منسٹر سے آ کے کچھ مانگنا تو دور کی بات، ان کا استقبال کرنے کی اس نے زحمت نہیں کی. انہوں نے انیشلی 3 ارب روپے کا اعلان کیا ہے. اب ان کا کام ہے، جو اس وقت اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیبنٹ ہے، جو وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ وفاق میں جائیں، اپنے مسائل ڈسکس کریں، اور اگر ڈیمیجز جو اس میں نقصانات اگر 18 ارب کے ہیں تو 18 ارب ڈیمانڈ کریں. پرائم منسٹر دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے سامنے اس نے ایئرپورٹ پہ اعلان کیا، یہ انیشیل 3 ارب روپے میں دے رہا ہوں فوری ریلیف کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے. اگر یہ نقصانات 3 ارب سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہمارے سامنے یہ اعلان ہوا. اب کوآرڈینیٹ کرنا، ورکنگ ریلیشن قائم کرنا جو موجودہ حکومت ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور گلگت بلتستان میں ساری سبسڈیز آہستہ آہستہ ختم کر کے ایک گندم کی سبسڈی یہاں باقی ہے. تو اس وقت تک ہماری جو آئینی سٹیٹس ہے، آئینی حیثیت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تک ہمیں آئینی حیثیت نہیں دی جاتی، آئینی حقوق نہیں دیا جاتا ہے، ہمیں قومی دائرے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے، اس وقت تک ہماری سبسڈیز برقرار رہیں گی اور کسی قسم کا کوئی ٹیکس ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. سالم بھائی، آپ کا شکریہ، آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے جو 3 سوال پوچھے ہیں اس میں کیپٹن صاحب نے تفصیلی طور پہ اس پہ بات کی ہے، تو ان سے میں متفق ہوں. کچھ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ان میں وفاق کے ساتھ الیکشن کا ایک موضوع زیر بحث ہے آج کل. اس پہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہمارا الیکشن جو جی بی کا الیکشن ہے وہ وفاق کا ساتھ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وفاق میں شروع کے 2-2.5 سال ایک حکومت رہتی ہے تو یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں. شروع کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ 2-2.5 سال یہ حکومت نکالتی ہے.
اس کے بعد وفاق میں پھر الیکشن ہوتے ہیں تو 2-2.5 سال دوسری حکومت کے ساتھ ان کو نکالنا پڑتا ہے. تو رولنگ پارٹی کے ساتھ یہ آسانی سے اپنا کام شام کر کے نکال لیتے ہیں، لیکن جب وفاق میں کوئی اور پارٹی برسر اقتدار میں آتی ہے تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ ہمارے الیکشن ہوں تاکہ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ، ایک اچھے مینڈیٹ کے ساتھ، حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ نمائندے اسمبلی میں جائیں اور ایک اچھی اسمبلی، پاورفل اسمبلی جو گلگت بلتستان کی نمائندگی کرے، جو یہاں کے عوام ہیں ان کی نمائندگی کرے. جب یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو وفاق سے آئے ہوئے نمائندے جو وفاقی وزیر ہوتے ہیں یا دیگر جو ادارے ہوتے ہیں ان کے سربراہان یہاں پہ جوڑ توڑ کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے یہاں پہ اسمبلی یا حکومت قائم کرتے ہیں، جو اپنی بات یا عوام کی بات آگے نہیں پہنچا سکتے ہیں. گزشتہ جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں ہمارے حلقے میں گنڈاپور صاحب نے اعلان کیا تھا کہ حلقہ 3 کو ضلع بنایا جائے گا، یہاں پہ 2 سیٹیں دی جائیں گی، میڈیکل کالج، دیگر بہت سے اعلانات انہوں نے کیے تھے صرف اور صرف یہ الیکشن جیتنے کے لیے. ان کی حکومت بنے ہوئے آج 2 سال ہو گئے ہیں لیکن ایک بھی کام وہ ابھی تک کر نہیں سکے ہیں. جوڈیشری کا یہ مسئلہ ہے، ویسا دیکھنا ہے بہت. ایک تو آپ کا یہاں کا پولیٹیکل نظام انتہائی کمزور ہے، اور اسلام آباد میں جو حکمران ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے، یہ منتخب حکومتوں کو کچھ دے نہ دے دے، اور یا ان کی کوئی بات طالبہ مانے نہ مانے. تو وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ ان کی، ہماری پولیٹیکل حکومتوں کی بھی کمزوری ہے اپنی جگہ وہ. لیکن جہاں پہ جوڈیشری ہے، جہاں پہ لوگوں کے حقوق کے مسئلے ہوتے ہیں اور انتظامیہ تو یہاں پہ حل نہیں کرتی ہے، تو لوگوں کی امید بھی یہاں کی عدلیہ پہ ہے، اعلیٰ عدلیہ پہ ہے. یہاں پہ بھی کم از کم یہ ایک میرٹ پہ، جو کہ دنیا بھر میں ایک میرٹ کا نظام ہے عدلیہ کی میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے. خود پاکستان کے اندر ایک جوڈیشل کمیشن کا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت بھی یہاں پہ 2019 کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی کہا جناب ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کے تحت ججوں کی اپائنمنٹ ہو. وہ اس پہ بھی عمل نہیں کیا کیونکہ یہ ہماری حکومتوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے. تو یہاں پہ ابھی جیسے تیسے انہوں نے ایک چیف کورٹ کے اندر خالی اسامیوں کو پر کیا ہے بہت لمبا عرصہ لگا کے. اب سپریم کورٹ پچھلے 6 سالوں سے اس پہ ایک جج کے، بلکہ 7 سالوں سے جج خالی ہے. اس کے بعد پھر یہ 2-2.5 سال سے جناب یہ کہ 2 ججز کی پوسٹیں خالی ہے. اور اب اس وقت ایک جج جو کورم نن ججز ہے، سپریم کورٹ نے 3 ججوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے، یہ گورننس آرڈر کہتا ہے. اور سب سے بڑی عدالت خالی ہے، اور لوگوں کی وہاں پہ اپیلیں پینڈنگ ہے، عمر قید کی اپیلیں ہیں، سزائے موت کی اپیلیں ہیں، اور بہت لوگوں کے حقوق کی اپیلیں ہیں. التوا میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں. پاکستان میں کوئی ایک جج بھی سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا، کسی ہائی کورٹ کا خالی ہو تو اس میں بڑا حکومتیں بھی شور مچاتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی، اور وہ اس کی پوسٹ خالی ہونے سے پہلے ہی اس کا اپائنمنٹ کر کے رکھتے ہیں. تو یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں کی حکومتیں بھی شاید اس پہ ان کی یا وہ نظر انداز کرتی ہیں پورے عدلیہ کے ایشو کو، یا پتہ نہیں کیا مسائل ہے. حکمرانوں کی توجہ بالکل نہیں ہے حکومت پاکستان کی، جو ان کے ٹوٹلی ان کے ایکسکلوسیو ان کے ڈومین میں آتا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ وہ کتنے مخلص ہیں. تو یہاں کے بہت غریب لوگ ہیں، 90% لوگ غریب ہیں. یہاں پہ کوئی روزگار نہیں ان کے پاس، کوئی جناب وسائل نہیں ہے ان کو یہ سارے ٹیکس دینے کا. ایک گندم پہ سبسڈی دے رہے ہیں، اور باقی جناب 4000 کا تو یہاں پہ سلنڈر ملتا ہے یہاں پہ. اور لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں ان کو قرآن کو پتہ ہے. ہر چیز پاکستان سے دگنا یہاں پہ مہنگی ملتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے. تو اب اس گندم کو پہ بھی یہ جناب کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں مختلف شکلوں میں، قیمتیں بڑھانے کی شکل میں، اس کی جناب مقدار کم کرنے کی شکل میں. تو سفر تو یہاں کے لوگ کر رہے ہیں، لوگ دیہاتوں میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، کوٹا نہیں مل رہا ان کو، ہر ایک کو گندم پرووائڈ نہیں ہو رہا. تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ قیمتیں بڑھانے کے لیے. تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. الیکشن پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن بھی وفاق کے ساتھ کرانے میں، اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیے یہاں پہ لوگوں کا کوئی فائدہ نقصان اس میں مجھے نظر نہیں آتا. البتہ جو پارٹیاں ہیں
یہ جو 3-4 پارٹیاں جو الیکشن لڑتی ہے ان کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ فرض کرو جناب ادھر سے پیپلز پارٹی آتی ہے یا نون لیگ آتی ہے یا پی ٹی آئی آتی ہے، ان کی حکومت ادھر بھی ہو تو وہ ان کو اپنے معاملات چلانے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کی ایک خاتون سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کراچی سے گلگت بلتستان تک تمام چھوٹی بڑی عدالتوں میں مختلف قسم کے کیسز جو ہے وہ لڑتی رہی ہیں اور اس وقت ہائی کورٹ بار کے گیٹ پہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں شو میں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے وکالت کا آغاز کب کیا اور ابھی کتنے سال ہو گئے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اشو مرزیہ ایڈوکیٹ ہے۔ میں نے کراچی سے وکالت کا آغاز کیا ہے۔ سن 2003 میں میری سندھ ہائی کورٹ بار میں میری ممبرشپ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، اور میں نے ہائی کورٹ کی میری ممبرشپ 2006 میں ہوئی ہے، اور میں کراچی سے اسٹرگل کرتی ہوئی وکالت کرتی ہوئی اسٹل کنٹینیوسلی وکالت کرتی ہوئی میں اسلام آباد میں، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان میں وکالت کری ہوں کنٹینیو، اور ابھی ماشاءاللہ میں یہاں پہ گلگت بلتستان کی پہلی میں نے بار کا اپنا یہاں پہ اسٹیپ لیا ہے، اور میری گلگت بلتستان کی پہلا ہمارا چیمبر بنا ہے، خاتون وکلا کا پہلا چیمبر میں نے اسکردو میں کھولا ہے۔ اسکردو ریڈیو پاکستان چوک پہ میرا دفتر ہے، اور میری بڑی سسٹر بھی اشو نرگس فاطمہ گلگت بلتستان کی پہلی پریکٹسنگ لائر، گلگت بلتستان کی دوسری پریکٹسنگ لائر اشو مرزیہ۔ اور سر آج اسٹرائک ہوا ہے یہاں پہ گلگت میں، پورے گلگت بلتستان میں، جو ہماری سیٹیں ججز کی خالی ہیں۔ ہماری ماشاءاللہ سے ابھی جینٹس لائر کو تو اپوائنٹ کیا گیا، بٹ ہماری فیمیل ایڈوکیٹ کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ وہ بھی تو پریکٹس کر رہی ہیں جناب، وہ تو پورا کراچی چھوڑ کے یہاں پہ پریکٹس کر رہی ہے، سردی گرمی خزاں باہر برف میں بھی یہاں پہ وکالت کر رہی ہے، تو ہمیں اسپیس نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں ریگارڈ نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری یہاں پہ فیمیل ججز کا کوٹا ہونا چاہیے، اور ہے ہمارے کراچی میں دیکھیں آپ، وہاں پہ ہائی کورٹ میں ہمارے جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ فیمیل جج، ہمارے اسلام آباد میں فیمیل جسٹس بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے پشاور میں ماشاءاللہ وہاں پہ بھی ہماری فیمیل جج ورک کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہماری گلگت بلتستان میں ہمارے فیمیل کو کیوں نہیں اسپیس دیا جا رہا؟ تو میری جو بڑے سیٹوں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فیمیل ججز کو بھی اپوائنٹ کیا جائے۔ جی ناظرین، یقیناً گلگت بلتستان کے اندر بھی میل کی طرح فیمیل وکلا بھی بہترین اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور زندگی کے باقی شعبوں میں بھی خواتین اپنا حصے کا جو کردار ہیں وہ ادا کر رہی ہیں۔ تو سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر بھی خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے بینچ کے اندر، اور یقیناً یہ ان کا حق ہے۔ اگر یہ تمام تر کرائٹیریا پورا کرتی ہیں تو ان کا حق بنتا ہے اور ان کا میرٹ بنتا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں یقیناً ہمیں یہ جان کر دیکھ کر خوشی ہو گئی کہ آپ جو ہے گلگت بلتستان کی موسٹ سینئر لائر ہیں۔ خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً سمریز کے اندر چیف کورٹ کے حوالے سے، سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حوالے سے سمریز کے اندر فیمیل سینئر وکلا کا بھی نام آ جاتا ہے، تو یقیناً یہ خوشگوار حیرت بھی ہوگی اور خواتین کے لیے بھی بھرپور طریقے سے ان اداروں میں نمائندگی کرنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، پروگرام حوالہ گلگت بلتستان میں ہم نے گلگت بلتستان کے تاجر برادری سمیت ماہرین قانون اور سیاسی حلقوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، اور ان کے نزدیک اس وقت جو بھی برننگ ایشوز تھے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام حوالہ گلگت بلتستان کے وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو شاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔